بخیر۔ اے میرے رب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے میرے رب کہ آپ نے مجھے ایک اور دن عطا فرمایا۔ میں آپ کی محبت، رحمت اور کرم کے لیے شکر گزار ہوں۔ آج کے دن میں آپ کی ہدایت اور رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ مجھے اپنے کاموں میں کامیابی اور برکت عطا فرما۔ مجھے صبر، تحمل اور اچھا کردار کی طاقت عطا فرما۔ میرے پیاروں اور دوستوں کی حفاظت فرما۔ آج ان کی زندگیوں میں خوشی اور برکت عطا فرما۔ آمین۔ آج کی صبح ایک نیا آغاز، ایک نیا موقع اور ایک نیا وعدہ لے کر آئی ہے، کیونکہ تیرے کرم سے میں صبح سویرے زندہ ہوتا ہوں اور میں ہر روز تیری ستائش کرتا ہوں، جیسے کہ زبور 13 اس کی 3 آیت میں یوں مرقوم ہے: اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ میں اپنے رب یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک اور دن عطا فرمایا۔ میں اس کی بے مثال محبت، غیر معمولی رحمت، لامحدود کرم کے لیے شکر گزار ہوں، جس کا ذکر خداوند کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، جیسے کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اس کی 8 آیت میں یوں لکھا ہے: محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نبوت نا تمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ اور ہر روز صبح سویرے اپنی آواز مجھے سنائی دے کہ میں تیری ستائش کروں اور تیری عظمت بیان کروں، جیسے کہ زبور 92 اس کی 2 آیت میں یوں مرقوم ہے: صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ اے باپ، میری دعا سن کہ وہ مجھے آج کے دن کے لیے اپنی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما۔ تو مجھے اپنے راستے پر چلا اور اپنی رہنمائی کر، اپنی نگاہ میری طرف مائل کر، جیسے کہ زبور 32 اس کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے: میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کاموں میں اس کی مرضی کے مطابق عمل کروں، جیسے کہ میں تم سے دعا کروں گا اور تم میری طرف رخ کرو گے اور مجھے سن لو گے۔ اے باپ، جیسے کہ یرمیہ اس کا 29 باب اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے: تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی برکت اور کامیابی عمل میں شامل ہو، کیونکہ خداوند برکت دیتا ہے اور وہی دولت دے کر امیر کرتا ہے، جیسے کہ خداوند کے زندہ کلام میں امثال اس کا 10 باب اس کی 22 آیت میں مرقوم ہے: خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ اے شکر ہے باپ تیرا آج کے اس دن کے لیے جو آپ نے مجھے دیا۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند مجھے طاقت دے اور میرے قدموں کو مضبوط کر، جیسا کہ زبور اس کا 28 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے: خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں مشکلات اور چیلنجز آتے رہتے ہیں، لیکن میں اپنے رب میں پوری طرح یقین رکھتا ہوں، جیسا کہ خداوند میرا مددگار، میں نہیں ڈروں گا۔ انسان مجھے کیا کر سکتا ہے؟ اے باپ، آپ کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جیسے عبرانیوں اس کا 13 باب اس کی 6 آیت میں: اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ
ہمیشہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند ہی میرا چرواہا ہے، مجھے کس چیز کی کمی ہوگی۔ اب آپ جیسا کہ زبور اس کا 23 باب اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ وہ مجھے مضبوط کرے گا اور مجھے مشکل حالات سے گزرنے کی طاقت فرمائے گا، جیسا کہ خداوند ہی وہ ہے جو مجھے طاقت دیتا ہے، وہ میری زندگی میں کمال پیدا کرتا ہے، جیسا کہ پہلا سموئیل اس کا 2 باب اس کی 9 آیت میں یوں مرقوم ہے، وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صبر، تحمل اور اچھے کردار کی طاقت عطا فرمائے، جیسا کہ تمہارے صبر سے نجات پاؤں گا۔ اب آپ تیرے کلام میں یوں مرقوم ہے، جیسا کہ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 19 آیت میں یوں مرقوم ہے، اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ دوسروں کے لیے محبت، شفقت اور رحم دلی کا مظاہرہ کروں، جیسا کہ تمہارے دشمنوں سے محبت کروں۔ اب آپ کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جیسا کہ متی اس کا 5 باب اس کی 44 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور اپنے پیاروں اور اپنے شہر کی خاطر دعا کرو۔ اب آپ جیسا کہ یرمیہ اس کا 29 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور اس شہر کے خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی۔